انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر النساء کے عنوان میں آج ہمیں جس عظیم ترین ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ بنت باب الحوائج، اخت الرضا، کریم اہل بیت، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ نام فاطمہ اور لقب معصومہ ہے۔ وہ عظیم ترین ہستی کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کے فضائل امام معصوم بیان کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ابھی امام کاظم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہوگا امام کاظم، اس کی ایک بیٹی ہوگی اور اس کے پاس وہ طاقت ہوگی شفاعت کی کہ ان کی شفاعت کے ذریعے، ان کی شفاعت کے وسیلے سے ہمارے سارے شیعہ اولین اور آخرین میں ہمارے جتنے شیعہ ان کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جا سکتے ہیں۔ یعنی ابھی شہزادی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی پوتی کے فضائل اس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے ان خاتون کہ جنہوں نے دو معصوم امام، دو حجت خدا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام، ان دونوں اماموں سے جو ہے وہ کسب فیض کیا، کسب علم کیا اور کم سنی میں اپنے آپ کو اس بلند مقام پر پہنچایا کہ واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ سوال لے کر امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اپنے مسائل شرعیہ کو امام سے معلوم کرے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ پہلے سے رابطہ کر کے امام تک پہنچا جاتا، چلنے والے چل دیے، مہینوں کا سفر کیا، ایران سے مدینہ آ رہے ہیں، امام کاظم سے سوالات بھی کرنے ہیں اور زیارت بھی کرنی ہے۔ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ امام گھر میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، کہیں مسافرت پہ گئے ہیں۔ آنے والے پریشان ہوئے، خادم نے پوچھا کہ کام کیا تھا؟ کہا کچھ مسائل تھے، کچھ سوالات تھے جو امام کاظم علیہ السلام سے پوچھنے تھے۔ تو خادم نے کہا کہ وہ سوالات دے دو، گھر میں ان کو منگوایا گیا ہے۔ آنے والوں نے وہ سوالات دیے اور کنیز کے وسیلے سے وہ سوالات گھر میں پہنچا دیے گئے۔ کچھ دیر کے بعد تمام سوالات کے جواب لکھ کر واپس کر دیے گئے۔ آنے والے جواب لے کر چلے، راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، سارا ماجرا بیان کیا۔ امام نے کہا لاؤ وہ جواب جو لکھے ہیں میری بیٹی نے، اس کو دیکھوں۔ اب ملتا یہ کہ امام پڑھتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے کہ امام ہیں، معصوم ہیں، فرزند زہرا ہیں، حجت خدا ہیں، خدا کے تمام کمالات کا مظہر ہیں اس دنیا میں، اور فرما رہے ہیں کہ فداہا ابوہا، یعنی اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ دو خاتون کے لیے تاریخ نے یہ لکھا ہے یہ جملہ، یا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ آیا، یا بی بی معصومہ قم کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ان کا باپ ان پر قربان۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر میں جواب لکھتا تو یہی لکھتا کہ جو میری بیٹی نے لکھ کر دیے ہیں۔ اب سوچیں کہ ان کی منزلت کیا ہے، کتنا کسب فیض کیا ہے حجت خدا سے، اور جس وقت معصومہ نے یہ جواب تحریر کیے، یہ جواب دیے، اس وقت جو ان کی عمر تاریخ جو بتاتی ہے وہ 10 برس سے کم لکھی گئی ہے۔ اس کم سنی میں اس طرح کسب فیض کر رہی ہیں حجت خدا سے کہ جو جواب لکھ رہی ہیں عین مرضی مشیت پروردگار ہے۔
یوں ہی وہ شرف نہیں دے دیا گیا کہ ایک سے ایک مراجے، بڑے سے بڑے مرجے کہ جن کے ہاتھ میں غیبت کے زمانے میں دین کی مہار ہے، وہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ۔ یہ وہ قرب الہی کی منزل ہے، معرفت امام کی منزل ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو بلند کرنے پر آ جائے تو کس منزل پر اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ مرجع کبیر امام خمینی کا جملہ ہے ان بی بی کے حوالے سے کہ خاص یہ دو خواتین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ معصومہ قم کی زندگیاں اتنی پاک اور مطہر نظر آتی ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آب مدینہ کو کوثر بنانے والی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو خاک قم کو جنت میں بدلنے والی فاطمہ معصومہ ہیں۔ بس تمام نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور فکری مسائل کا حل بھی اسی در سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے مراجعین اس انداز سے بی بی سے جو ہے وہ توسل اختیار کرتے تھے کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ جب میں آیت تطہیر کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس آیت کو اور گہرائی سے سمجھوں، اس کے مطالب اور گہرائی سے مجھ پر واضح ہوں، تو میں نے بی بی معصومہ قم سے توسل کیا، علم کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، اور اس توسل کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو مطالب سمجھ میں آئے اگر میں 50 سال تک پڑھتا تو شاید تب بھی مجھے اتنے مطالب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ آیت اللہ مراشی نجفی اور باقاعدہ ان کے حوالے سے واقعہ بھی ملتا ہے، ایک گارڈ کے جو بی بی معصومہ قم کے جوار میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اذان صبح سے 3 گھنٹے پہلے، کہتا ہے کہ اندھیری رات تھی، بہت سخت سردی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص سر ڈھانپے چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ نہ جانے کون ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قریب گیا، یہ گارڈ کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور ٹارچ کی روشنی جو ہے وہ کھولی، اور ایک مرتبہ وہ شخص جو جا رہا تھا جب میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک عمامہ سا مجھے جو ہے وہ نظر آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے گارڈ کہ میں قریب گیا اور میں نے دیکھا تو میں ایک مرتبہ حیران ہو گیا کہ پہچانتا تھا کہ یہ آیت اللہ مراشی نجفی ہیں۔ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا کہ آیت اللہ آپ اس وقت اس سردی میں جب کہ ابھی اذان فجر میں اتنا وقت ہے اتنا جلدی کیوں تشریف لے آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ بند ہے، اس زمانے میں دروازے بند ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آیت اللہ مراشی نجفی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہت شفقت کے ساتھ کہا کہ بے شک مجھے پتہ ہے کہ در بند ہے مگر میں مناجات کرتا رہوں گا۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عظیم عالم کے لیے ملتا ہے کہ تقریباً 60 سال یہ پہلے زائر تھے بی بی معصومہ قم کے، اور آپ باقاعدہ جو ہے وہ نجف چھوڑ کر جو ہے وہ قم آئے تھے اپنے امام سے، اور ایک مرتبہ یہاں پر کہتے ہیں کہ میں بی بی سے مناجات کروں گا، کرتا رہوں گا حتیٰ یہ کہ دروازہ کھل جائے، کیونکہ یہی وہ عظیم الشان بی بی ہے کہ قیامت کے دن جن کی شفاعت کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر اس بی بی نے دروازہ نہیں کھلا تو جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ اور یہ کہہ کر آیت اللہ مراشی نجفی جو ہے وہ رونے لگے۔ بس ان بی بی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، جتنا ہم کوشش کریں کہ ہم پاک عمل، پاک روح کے ساتھ اس بی بی سے جو ہے وہ قریب ہوں گے، اتنی ہی خوشی کے ساتھ بی بی جو ہے وہ ہمیں اجازت دیں گی داخل ہونے کی۔ اور یقیناً پروردگار عالم ہمیں اتنا پاک کر دے، ہماری روح کو اتنا پاک و پاکیزہ کر دے اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کے قریب کر دے تاکہ ہم جو ہے وہ ان کی شفاعت کے حقدار قرار پائیں۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہی تو نازش مولا رضا ہے، یہی تو نازش مولا
सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।